الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں درجہ بندی رکھی ہے۔ ایک ماں باپ کے سے پیدا ہونے والی اولاد صلاحیتوں میں، دلچسپیوں میں برابر نہیں ہوتی۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد ایک جیسی صلاحیتیں، ایک جیسی دلچسپیاں نہیں رکھتے۔ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ایک جیسی نہیں ہیں۔ اس جہاں کو زیب اختلاف سے ہے۔ اس جہان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں تنوع رکھا ہے، درجہ بندی ہے، مختلف درجات بنائے ہیں، حتیٰ کہ اس نے اپنے جو پیارے بندے ہیں، پاک پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، ہم نے ان کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام، ان کے اوپر پھر رسول ہیں، پھر ان رسولوں کے اوپر اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، جن میں سے 313 رسول، اور پھر 313 میں پھر آگے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ تو ان کے بھی درجات برابر نہیں ہیں۔ تو اس کائنات میں یہ تنوع چلتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ظاہری خلقت کے اعتبار سے برابری نہیں ہو سکتی، فضیلت کے اعتبار سے برابری نہیں ہو سکتی۔ اب ایک آدمی یہ خواہش کرے اور اس بات کی کوشش میں لگ جائے کہ میں نبی بن جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اسی کے اندر انسان رہ سکتا ہے۔
اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ نبوت کا دروازہ آدم علیہ السلام پہ کھلا، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ چاہے ساری زندگی انسان ایک پاؤں پہ کھڑا رہے، روزے سے رہے، تلاوت کرتا رہے، مجاہدہ کرتا رہے، یعنی جتنا بڑے سے بڑا مجاہدہ تصور میں انسان کے آ سکتا ہے وہ کرتا رہے، نبوت نہیں مل سکتی اس کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور نبوت تو بہت اونچا منصب ہے، صحابی نہیں بن سکتا انسان، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی ہو، ایمان لایا اور نبی کے چہرے کو دیکھا، یا نبی نے اس کو دیکھا ہو۔ جیسے بعض نابینا صحابی بھی ہوئے، تو وہ اگرچہ ظاہری بینائی سے محروم تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو دیکھا ہے، اس لیے وہ بھی صحابی ہیں۔ تو یہ انسان کوشش کرنے کے باوجود بھی صحابی نہیں بن سکتا، صحابی بھی نہیں بن سکتا، پھر تابعی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ صحابہ کی زیارت کی ہو۔ ہر وہ آدمی جو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوا وہ تابعی نہیں ہے۔ جیسے حجاج ابن یوسف تھا، ظالم آدمی ہے، تابعی نہیں ہے، صحابہ کا زمانہ پایا اس نے، صحابہ کے ساتھ بدتمیزیاں کی اس نے۔ اور یزید ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہے، ان کا بیٹا ہے یزید، وہ صحابی نہیں ہے، لیکن تابعین کے، صحابہ کے زمانے میں تھا تو تابعی نہیں بنا، کیونکہ تابعی ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ بھی شرط ہے کہ اس نے ان کا اتباع کیا ہو بہت اچھے طریقے سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کوشش سے یہ درجات حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابی ہونا تو دور کی بات ہے، پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، ان کا جتنا مرتبہ ہے، جتنا مقام ہے اللہ کے ہاں، جتنی ان کی عبادتیں، جتنی ان کی ریاضتیں، جتنے ان کے مجاہدات، جتنے ان کے علوم و معارف، سب اکٹھے کیے جائیں تو ایک آخری درجے کا جو صحابی ہے اس کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دے دیا، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، انسان اس کی خواہش کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے، مگر اس کے پانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے فرق مراتب رکھا ہے، درجے بندی کر دی مختلف۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، ہر بندہ یکساں نہیں ہے دنیا میں۔ کسی زمانے میں، اب تو اس کا زور بہت ٹوٹ گیا، لیکن 70-80 کی دہائی میں اور اس سے بھی کچھ پیچھے کا جو زمانہ گزرا ہے، تو اس میں دنیا میں ایک نظام آیا تھا جس کو سوشلزم کہتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ، ان کا مدعا یہ تھا کہ سب انسان برابر، ہر انسان برابر ہے دوسرے کے، یعنی اگر ایک آدمی جو ہے وہ بہت باصلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس نے علم حاصل کیا، محنت کی، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، ڈگری حاصل کر لی اس نے، اب یہ، اور ایک وہ آدمی جو ہے نا وہ سارا دن وقت ضائع کرتا رہا، لفنگا بن کرتا رہا، یہ بھی پہنچ گیا، دونوں کلاس فیلو تھے، تب دونوں کو برابر ایک ہی صف میں کھڑا کر دی، دونوں کو سرکار سے راشن ملے گا، کام دونوں کریں گے اپنے اپنے مطابق، وہ ٹوکری اٹھائے گا، وہ مزدوری کرے گا، وہ چوکیداری کرے گا، وہ زیادہ سے زیادہ چپڑاسی بن سکتا ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے یہ بہت بڑے بڑے کام کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا فلسفہ یہ کہتا تھا کہ ان دونوں کو جو راشن ہے، خوراک ہے، گھر بار سب برابر دیا جائے گا، کیونکہ سب انسان برابر ہیں۔ لیکن یہ بات چل نہیں سکی، اور چل سکتی بھی کیسے تھی کہ یہ خلاف فطرت تھی۔
فطرت میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی رکھی ہے، مختلف لوگوں کے مختلف مراتب بنا کر رکھے ہیں۔ تو یہ ظاہری خلقت میں بھی ہے، آپ دیکھیں سب انسانوں کا ایک جیسی صورت نہیں ہے، ایک جیسی رنگت نہیں ہے، ایک جیسی آواز نہیں ہے، ایک جیسا ان کا انداز نہیں ہے، ایک جیسا قد کاٹ نہیں ہے، برابر فرق 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 فرق۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ بھی مختلف رکھی ہے، کسی کو ذہین بنایا ہے، کسی کو کند ذہن بنایا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کو اس نے ذہن کم دیا ہے، پڑھنے لکھنے کی استعداد کم دی ہے، اس کو اللہ اور طرف کچھ دے دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کا نظام بہرحال چلانا ہے۔ اگر ملک کے 22 کروڑ عوام سارے کہیں کہ ہم وزیر اعظم ہیں، تو حکومت کون کرے گا اور کس پر کرے گا؟ سبھی کہتے ہیں کہ ہم جناب ایم پی ایم این اے ہیں یا ہم وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے، تو بڑا کون بنے گا، چھوٹا کون بنے گا؟ تو نظام نہیں چل سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے دنیا کے یہ نظام ہمارے چل رہے ہیں، اوپر 22واں گریڈ 23واں گریڈ، پھر نیچے کرتے 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 ایک پورا سلسلہ ہے۔ اس کے بغیر اس سے اگر اس کو کوئی آدمی چاہے کہ میں اس سب کو توڑتا ہوں، اس سے بغاوت کرتا ہوں، یہ تو بہت غلط بات ہے کہ سب لوگ یکساں درجے کا حق حاصل ہے، ان کو سب کو یکساں درجے کا جو حقوق حاصل ہیں، تو ہر بندہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیوں نہیں جا سکتا؟ ہر بندہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے۔ تو جو بھی یہ دعویٰ لے کر اٹھے گا، ہم کہیں گے کہ بہت آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ بات آپ انتہائی غلط کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر نظام نہیں چلے گا۔ وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے، ہر بندہ روڈ پر کھڑا ہو کے سارجنٹ ہی بن جائے تو بھی نظام نہیں چلے گا۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں، ایسا نظام نہیں چلے گا، اس کے لیے درجہ بندی کرنی پڑے گی۔ تو بس اسی قسم کا جو ہے نا وہ اصول سمجھیے کہ دین کے معاملے میں بھی ہے۔ دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بلند مقام دیا ہوتا ہے، کچھ پھر ان کے نیچے ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے، پھر ان کے نیچے، پھر ان کے نیچے۔ اس لیے فرمایا کن عالما او متعلما او محبا، کہ تم جو ہے یا تو عالم بن جاؤ، یعنی دین کو سمجھنے والے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ آدمی ہوتا ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج کل کے عرف میں ہمارے مولانا کا لفظ، مولوی کا لفظ، یہ عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی جو ہے نا ہماری ایک کوتاہی ہے کہ ہم ہر داڑھی والے آدمی کو مولوی کہہ دیتے ہیں۔ مولوی بہت اونچا لفظ ہے، ہر داڑھی والا آدمی مولوی تھوڑی ہوتا ہے۔ ہر داڑھی والا تو ٹھیک ہے، مسلمان آدمی ہے، سنت رسول اس نے رکھی ہوئی ہے، داڑھی، ٹوپی، امامہ، سنت کے مطابق لباس پہننا، یہ تو اس کا فرض ہے، اس کے لیے ضروری تھا، یہ تو اس نے کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم اور مولوی بن گیا ہے۔ مولوی کا مطلب ہے مولا والا۔ عالم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ مولانا ہمارے دوست یا ہمارے بڑے، ہمارے سردار، مولانا کا مطلب یہ ہے۔ مولوی کا مطلب مولا والا، اللہ والا۔ تو یہ عالم کے لیے دونوں لفظ ہمارے استعمال، یا علماء کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے، فلاں بڑا عالم ہے، عالم دین ہے، علماء کی قدر کرنی چاہیے، علماء سے، یہ لفظ ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو عالم ہوتا کون ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس نے قرآن و حدیث کے تمام علوم کو حاصل کیا براہ راست، اردو ترجمے پڑھ کے نہیں، قرآن و حدیث کو براہ راست وہ سمجھ سکتا ہو کہ اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اردو ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اردو ترجمہ پڑھنے والا تو پروفیسر ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جس نے علم براہ راست قرآن و سنت کا حاصل کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس کو صرف پڑھنی پڑی، پھر نحو پڑھنی پڑی، پھر اس کو بلاغت پڑھنی پڑی، پھر اور علوم پڑھنے پڑے، پھر ادب، لغت، یہ سب چیزیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد اس نے علوم عربیہ پڑھے، پھر علوم عقلیہ پڑھے، منطق، فلسفہ اور اس طرح کی چیزیں، اصول پڑھے۔ پھر اس کے بعد اس نے علوم نقلیہ پڑھے، فقہ پڑھی، پھر اس نے قرآن پڑھا، پھر حدیث پڑھی۔ یہ
تقریباً 16-17 کے قریب علوم اس نے حاصل کیے، اس کے بعد اب اس شخص کو عالم کہہ سکتے ہیں، اسی کو مولوی بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو مولانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے نیچے نیچے جو ہم یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں، یہ ہم اسراف کرتے ہیں، اس لفظ کا بے جا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی پینٹ شرٹ پہننے والے کو کہیں ڈاکٹر صاحب یہ ذرا نسخہ تو لکھ دے مجھے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، یا کسی نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، تو آپ کے وکیل صاحب مجھے مشورہ تو دے دیجئے کہ اس کیس میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہ نہیں بھائی میں بائی چانس یہ کپڑے پہن لیے، میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، میرا قانون کی ڈگری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو غلطی سے یا بھائی کا کپڑے پڑے تو میں نے پہن لیے، بھائی میرے وکیل ہیں۔ تو وہاں ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات، لیکن یہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں ہم جو آدمی داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، ہم کہتے ہیں مولانا صاحب۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو پتا پانی کرنا پڑتا۔ علم دین آسان کا، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ علم تمہیں اس وقت تک اپنا کچھ بھی نہیں دے گا جب تک تم اسے اپنا سارا نہیں دو گے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو یہ عالم کا کورس 8 سال کا ہوتا ہے، ورنہ پہلے یہ 16-17 سال ہوتے تھے۔ اور جب تک ایک آدمی ایک علم سے فارغ نہیں ہوتا تھا تب تک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اگر ایک صرف پڑھنے گیا تو جب تک استاد نے نہیں کہہ دیا بیٹا اب تیرا یہ کام پورا، اب اگلا علم شروع کر، اس وقت تک وہ اس علم میں فنا رہتا تھا۔ اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی اس کو کہ میرے 8 سال ہو گئے یا 10 سال ہو گئے یا 20 سال ہو گئے۔ وہ 20 سال بھی ہو سکتے تھے، 18 بھی ہو سکتے تھے، 10 بھی ہو جاتے تھے، لیکن وہ تمام علوم جو عالم دین کے لیے ضروری ہے وہ پڑھ کر نکلتا تھا اور اس میں رسوخ حاصل کرتا تھا، آخری درجے کی مہارت۔ پھر اس کا ایک امتحان ہوتا تھا۔ اب تو سسٹم ہی بہت بدل گئے، دینی علوم میں بھی ہمارے ہاں وہی طریقہ کار شروع ہو گئے جو پہلے نہیں ہوتے تھے، ورنہ پہلے ڈگریاں وگریاں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے اب ہمارے یہاں کہ یہ ایک درجہ پڑھ لی اس کی ڈگری ہوگی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں بورڈ امتحان لے رہا ہے، یہ کچھ نہیں تھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ طالب علم علم کی دنیا میں جاتا تھا اور پڑھتے 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 حتیٰ کہ جب سارے علوم سے فارغ ہو جاتا تھا تو پھر اس کو دستار فضیلت دی جاتی تھی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہوتی تھی کہ علماء اکٹھے ہوتے تھے اور اکٹھے ہونے کے بعد اس کو بٹھا دیا جاتا تھا کرسی پر۔ جیسے یونیورسٹیوں میں ہمارے وائوا ہوتا ہے نا، جب کوئی اپنا تھیسس لکھ کر دیتا ہے تو اس کو 4 مشرف بیٹھ جاتے ہیں یہ جانچنے کے لیے کہ واقعتاً اسی نے لکھا ہے یا کہیں سے پیسے دے کے لکھوا کر لایا ہے۔ تو اس سے پھر سوال کرتے ہیں موضوع سے متعلق کہ یہ کیا ہے، پھر اس کے اوپر کیا ہے، پھر آگے کیا ہے، پھر پیچھے کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، دلیل پر سوال کیا ہے، سوال کا جواب کیا ہے، یہ ساری باتیں اس سے پوچھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ اس عالم کو بٹھاتے تھے اور بٹھا کر کہا کرتے تھے کہ کسی دنیا کے کسی علم و فن کا اس سے سوال کرو۔ جتنے بھی علوم و فنون اس وقت رائج تھے معاشرے میں، کہتے تھے اس کے سے کسی بھی علم و فن کا سوال کرو، وہ اس سوال کا جواب دینا چاہیے اس کو۔ اگر وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو یہ عالم نہیں ہے، بس سمپل امتحان ہوتا تھا۔ اور اگر اس نے جواب دیا، جواب پر کوئی پھر اشکال آ گیا، اس اشکال کا بھی جواب دے وہ۔ اس کے لیے کوئی کتاب کا امتحان نہیں ہوتا تھا کہ کتاب کو رٹا کر لو، پھر اس کے ماڈل پیپر یاد کر لو، پھر یہ کر لو، پھر وہ، یہ کچھ نہیں تھا۔ یہ تو سب دل کی تسلی کے بہانے ہوتے ہیں، ورنہ علم نہیں ہے۔ جیسے حافظ قرآن کا امتحان آج بھی یہی ہے۔ حافظ قرآن کی ڈگری کوئی اتنی بڑی، اس کی سند کو زیادہ لوگ نہیں دیکھتے، وہ دیکھنا چاہیے بھی نہیں۔ کہتے ہیں ہاں حافظ ہے، آ جاؤ، یہ گز اور یہ میدان، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، شروع کرو، الحمد سے شروع کرو، ناس کی سین پہ ختم کر دو جا کر۔ اگر آپ نے زبانیں سنا لیا تو آپ حافظ ہیں، نہیں سنایا تو معلوم شد کہ حاجی نیس۔ جیسے ایک آدمی حج کا دعویٰ لے کر آ گیا نا کہ میں نے حج کیا ہے، کیا نہیں تھا بیچارے، پہلے بہت مشقت والا حج ہوتا تھا، اب پیسہ لگتا ہے، اس وقت ذرا وقت لگتا تھا، مشقت لگتی تھی، لیکن اس نے سنا کر باتیں کچھ یاد کر لی تھی کہ مینا ہوتا ہے، عرفات ہوتا ہے، مزدلفہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کچھ اس نے یاد کر لی۔ اور لوگ اپنے قصے سنانے لگا، ہم جب مینا میں گئے تو ایسا ہوا، عرفات میں گئے تو ایسا ہوا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یار اس کا پتہ نہیں حج کیا اس نے یا نہیں کیا۔ یہ اس وقت بمبئی سے جہاز جاتے تھے، بمبئی میں بیٹھ کر آ گیا ہے واپس۔
تو انہوں نے یہ کیا کہ اس سے کچھ لوگ بلائے جنہوں نے واقعتاً حج کیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس سے پھر کچھ سوالات کیے. جب وہ سوال کیے تو وہ جواب الٹا دے. اس پر انہوں نے کہا کہ معلوم شد کہ حاجی نیست، معلوم شد کہ حاجی نیست، یعنی معلوم ہو گیا کہ حاجی نہیں ہے. یہ یہیں کہیں وقت گزار کے آ گیا، حاجی کا ٹائٹل تو لے کر آ گیا، حاجی ہے نہیں. تو جو بندہ الف الحمد کے الف سے ناس کی سین تک قرآن نہیں سنا سکتا آپ کو، اصل تو یہ ہے کہ بغیر غلطی کے سنائے، ایک رکعت میں سنا دے، سانس بھی نہ لے، حافظ تو وہ ہو. لیکن چلو تھوڑی بہت غلطی کے ساتھ، کچھ تنبیہ کے ساتھ، کچھ یاد کے ساتھ بھی اگر سنا دے تو ٹھیک ہے، حافظ ہے. اگر وہ بیچ میں جا کر کہتے ہیں نہیں جی، تو پھر آپ کہیں گے معلوم شد کہ حافظ نیست، حافظ قرآن نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی کرتا رہا ہے. تو یہی اسی قسم کا امتحان جو ہے یہ علماء کا ہوا کرتا تھا کہ جو بھی علوم و فنون ہے بس سب اس کو آنے چاہیے. یہ کیا ہوا کہ نہیں جی میں بیمار ہو گیا تھا، میری چھٹی ہو گئی تھی، پھر یہ ہو گیا، اس لیے مجھے یہ چیز نہیں آتی تو دوبارہ جا کے پڑھو. علم تو ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے نا کھیل تماشا نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ 10 سال میں نے پڑھ لیا، 20 سال پڑھ لیا. وقت کا نام نہیں ہے علم. علم تو ایک ثبوت مانگتا ہے، حقیقت ہے اس کی، جو جس کے پاس ہے اس کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہے معلوم شد کہ حاجی نیست. تو عالم وہ ہوتا ہے. ہم آج کل بہت اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اسے بچنا چاہیے. یہ لفظ کا غلط استعمال ہے. جیسے آپ کو سمجھ میں آ گئی فوراً کہ ہر پینٹ پہننے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر اینک لگانے والا انجینئر نہیں ہوتا. تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کے لیے تو بھائی ڈگری ہے، اس کے یونیورسٹی سے پڑھا اس نے. تو ہر داڑھی والا، ہر امامے والا مولوی نہیں ہوتا. مولوی تو بہت اونچی بات ہے، آسان کام ہے. والراسخون فی العلم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے اپنے ساتھ ان کی ذکر کیا، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، فرشتوں نے دی، واولو العلم قائما بالقسط، اہل علم نے دی. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به انما یخشى اللہ من عباده العلماء هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، جاہل اور پڑھے لکھے برابر کر دیں گے ہم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علم تو اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. علم دین مراد ہے. یہاں دنیا کا علم بھی اپنی جگہ ہے، وہ دنیا میں ہی کام آتا ہے. بلڈنگ بنانے کا فن ضروری ہے، بلڈنگیں تو بنانی ہے ہم نے. طب کا علم ضروری ہے کیونکہ ہم نے ڈاکٹر تو رکھنے ہیں معاشرے میں. ڈاکٹر کے بغیر تو صحت کیسے ہوگی؟ سبب کے درجے میں ضرورت ہے اس کی. تجارت کا علم ضروری ہے، تجارت تو کرنی ہے. لیکن یہ وہ علم ہے جو دنیا میں کام آتے ہیں اور آتے ہیں کام. نیت اچھی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل جس علم قرآن و سنت میں کہا گیا ہے، جس پر علم کے فضائل آئے ہیں، من سلک طریقا یسلک بہ علما، کہ جو آدمی کسی ایسے راستے پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حشرات الارض اپنی بلوں میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ علم جو ہے نا، یہ قرآن اور حدیث کا ہے. جو قرآن و حدیث کا عالم ہے وہ علم ہے. اور اس علم میں میں نے عرض کر دیا کہ قرآن و حدیث کا عالم ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ صرف قرآن کا ترجمے دیکھ لیے ہوں یا سیاستہ کے ترجمے دیکھ کر وہ آدمی کہے کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے، تو یہ عالم شالم نہیں ہے. ایک صاحب اسی قسم کے آدمی تھے، انہوں نے اردو تراجم دیکھنا شروع کر دیے قرآن پاک کے اور حدیث کے بھی. تو نماز میں ہلنا شروع ہو گئے، جیسے آدمی جھومتا ہے ایسے دائیں بائیں جھولا لیتا ہے، اس طرح کر کے نماز پڑھانی شروع کر دی انہوں نے. عالم تو تھے نہیں، سیلف سٹڈی کی بھی تھی انہوں نے، علم حاصل نہیں کیا تھا باقاعدہ. تو کسی ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے یہ شروع کیا یہ کام؟ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا نماز ہل کے پڑھاؤ. تو فرمایا بھائی دکھاؤ تو صحیح. جب دیکھا گیا بخاری شریف کا ترجمہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ من ام قوما فلیخفف بہم، جو آدمی امام بنے وہ ہلکی نماز پڑھائے. اب اس ہلکی کو پرانے طریقے سے یہ لمبی یہ اور چھوٹی یہ ایک طرح سے لکھی جاتی تھی پرانی اردو میں. اگر آپ پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو اس نے ہلکی لکھا ہوا تھا.
تو اس نے بجائے ہلکی پڑھنے کے اس کو پڑھ لیا ہیل کے نماز پڑھاؤ. تو جو خود ترجمے پڑھ کے خود رو قسم کے علماء پیدا ہو جاتے ہیں وہ پھر ایسی غلطیاں کرتے ہیں. ایک صاحب قرآن پاک کے اندر ایسی کہانی شروع کر دی، بلکہ ایک پروفیسر صاحب تو یہاں تک آگے بڑھے، یہ یہاں مقصود کسی کی وہ نہیں ہے، تذلیل توہین نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک غلط رویہ اس وقت ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے. دین کا علم باقاعدہ حاصل کیے بغیر، صحیح طریقے سے حاصل کیے بغیر قرآن پاک کے مفسر بن رہے ہیں، محدث بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، فقی بن رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں. ان بیچاروں کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ لإیلاف کے نیچے الم تری کا ترجمہ لگا دیا، الم تری کیف کا ترجمہ لإیلاف کے نیچے لگا دیا. اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ علم حاصل نہیں کیا. دیکھیں بالکل سمپل بات ہے، آج کی دنیا میں کیا آپ کسی ریاضی کے پروفیسر کو، لٹریچر کے پروفیسر صاحب کو، بہت بڑا آدمی پی ایچ ڈی کا ہے، آپ کیا اس کو آپریٹ کرنے دیں گے مریض کا؟ کارڈیالوجی میں آپ اس کی اپوائنٹمنٹ کر دیں کہ یہاں آپ لوگوں کے بائی پاس کیا کریں، میں تجویز دیتا ہوں. مثلا آپ کہیں مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں بہت بڑا آدمی ہے، یہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت مطالعہ اس آدمی کا، جناب ساری دنیا کی کتابیں اس نے چاٹ ماری ہیں، آپ اس کو رکھیں نا، آپ کارڈیالوجی میں اس کے لیے بائی پاس کریں. آپ کہ نہیں یہ زیادتی کی بات ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہاں وہ آدمی چلے گا جس نے پہلے ایف ایس سی کی ہو، پھر اس نے ایم بی بی ایس کیا ہو، پھر اس نے ہارٹ سرجری میں اسپیشلائزیشن کی ہو، پھر اس نے فلاں کورس کیا ہو، پھر فلاں کیا ہو، پھر فلاں کیا ہو، پھر اتنی اس کی ایکسپیرینس ہو. تو یہاں آپ فوراً کہہ دیں گے نہیں. یا میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی بہت وسیع المطالعہ ہے، اسے آپ سپریم کورٹ میں وکیل کم سے کم رکھ لیں. آپ کہتے ہیں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دین ایسا غریب ہے، ایسا لاوارث کر دیا ہم نے اس کو. فرمایا بدأ الدین غریبا وسیعود غریبا. یہ دین بیچارہ لاوارث، ایسا لاوارث ہے کہ جو آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے، اسکرین پر بیٹھ جائے، ٹی وی پر بیٹھ جائے، کہیں بیٹھ جائے، ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی تم آئے کہاں سے؟ تم نے ساری زندگی تو ٹیکے لگانے سیکھے، سرجری کرنا سیکھی، یا تم نے انجینئرنگ سیکھی، تو اب تم دین کے کہاں سے شارع بن کے آ گئے ہو؟ ہم یہ نہیں پوچھتے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو علماء کی تنگ نظری ہے، یہ علماء کا تعصب ہے کہ یہ جناب بندے کو قرآن و حدیث تو سب کے لیے، تو ہارٹ سرجری بھی تو سب کے لیے، انجینئرنگ کے نقشے بنانا، بلڈنگیں بنانا سب کے لیے. لیکن یہاں دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ دنیا میں بڑے ہوشیار واقع ہوئے. یعنی ایک جوتا خریدنا ہو نا، اس زمانے میں فرماتے 10 روپے کا جوتا یا 2 روپے کا جوتا. چلو آج ہم کہہ سکتے 2000 کا 4000 کا جوتا خریدنا ہو تو ہم 10 دکانیں پھریں گے. چھوٹا سا کوئی سردی کا ہیٹر لینا ہو تو ہم اس کے لیے 10 دوستوں کو فون کریں گے، یار کہاں سے اچھی چیز مل رہی ہے، رعایت میں بھی مل جائے، مناسب بھی مل جائے، ریٹ بھی ٹھیک ہو، وارنٹی بھی ہو، یہ ہو، فلاں 10 جگہ سے دیکھیں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے خوش اعتقاد کہ جس نے بھی ڈگڈگی لگا کے تھوڑی سی تماشا کر لیا ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ بڑا عالم ہے، ہر سوال کا جواب دے، ٹھک 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 حوالے پڑتا ہے. جناب ہے کیا؟ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، کتابوں کے حوالے پہ حوالے دیتا ہے. بھئی کتابوں کے حوالے پہ حوالے دینا یہ اور صلاحیت ہے. اس کا مطلب ہے اس بندے کی میموری اچھی ہے، علم نہیں ہے اس کا مطلب. علم تو وہ ہوتا ہے جو اہل علم کے پاس رہ کر آدمی طویل عرصے تک بنیادی اصول حاصل کرتا ہے. اب ایک آدمی اگر میڈیکل کی معلومات بہت رکھتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ ٹیکہ جو ہے یہ کتنے کا ہوتا ہے، کتنے کا نہیں ہوتا، ساری معلومات آپ کو دے دیتا ہے، تو آپ کیا اس کو رکھ لیں گے کارڈیالوجی میں؟ ہم کہیں گے نہیں ڈگری لاؤ، ڈگری دکھائیں جی ڈگری. اب دیکھیں نا آپ کے پائلٹ کتنے اچھے جہاز اڑاتے تھے پی آئی اے کے، لیکن اس پر اعتراض آ گیا کہ جو آپ آفیشیل آدمی نہیں ہے، ان کو کیوں آپ نے پائلٹ رکھا ہوا ہے؟ ساری قوم چیخنے لگ گئی. تو ایک ہوائی جہاز اڑانے والا، اس کو تو آپ ڈگری کے بغیر اور اس کی باقاعدہ تربیت کے بغیر اس کو ہوائی جہاز نہیں اڑانے دیتے، لیکن قوم کا پورا دین کا جہاز اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جس نے صرف انجینئرنگ کی ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے وہ، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس نے علم تو کہیں حاصل کیا ہی نہیں ہے.
علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم اس کے علم پر اعتماد کرتے ہوں. یہ دنیا کا دستور ہے. ڈگری اصل میں اس فن کے لوگوں کا اس پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو گیا, یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ لوگوں کا علاج کر سکتا ہے, یہ اس قابل ہو گیا کہ اب یہ کام کر سکتا ہے, اس قابل ہو گیا کہ یہ جج کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے, لوگوں کے انصاف کے فیصلے کر سکتا ہے, پھانسی کا فیصلہ کر سکتا ہے. یہ اس بات کا اعتماد ہوتا ہے اس کے صاحب فن لوگوں کا. لیکن دین کے معاملے میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا کبھی بھی. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو علم دین ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوگا کہ لوگ موجود ہوں گے اور دل اندر سے دین علم نکل جائے گا. میں قیامت کے قریب علم نکلے گا, لیکن کیسے؟ بلاکن یقبضہ بقبض العلماء, علماء کو اللہ اٹھا لیں گے. جب ایک عالم گیا تو اس کا علم بھی اس کے ساتھ چلا گیا. کتابیں ہوں گی, کتابوں کا نام علم نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں. ہم سمجھتے ہیں کتابوں کا نام علم ہے. قرآن کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جن لوگوں کو تورات کا علم ہم نے دیا پھر اس علم کے حامل نہیں ہوئے. علم دیا بھی گیا پھر حامل بھی نہیں ہوئے. کیا مطلب؟ یعنی علم صرف زبان تک تھا, دل میں نہیں تھا, عمل میں نہیں تھا. کمثل الحمار يحمل اسفارا, یہ تو ایسا گدھا ہے جس پر کتابیں آپ لاد دیں, تو گدھے کو کون سلام کرے گا؟ تو علم جو ہے صرف کتابوں کا نام نہیں, معلومات کا نام بھی نہیں ہے. علم تو ایک ملکہ اور صلاحیت ہے, استعداد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا. ولا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا لیس العلم بکثرت المعلومات, علم تو معلومات کی کثرت کا نام ہے ہی نہیں کہ اس کا جنرل نالج بہت زیادہ ہے. جی اس کو تو CSS کا امتحان دلوائیں, اس کو بیوروکریٹ لگوا دیں کیونکہ جنرل نالج بہت زیادہ ہے اس کا. وہ تو علم تو نہیں ہے, یہ معلومات ہے. فرمایا ولکن العلم نور یضعہ اللہ فی قلب رجل, علم تو وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر انسان کے دل میں رکھتے ہیں. اس سے پھر اس کو غلط صحیح کا پتہ چلتا. علم تو دوائیوں کا, معلومات دوائیوں کی میڈیکل سٹور والے کے پاس زیادہ ہوتی ہیں ڈاکٹر سے. وہ اس کو جا جا کے بتاتے ہیں سر یہ دوائی بھی آ گئی ہے, یہ دوائی بھی آ گئی, یہ دوائی بھی آ گئی ہے. لیکن علم اس کے پاس زیادہ ہے, ڈاکٹر کے پاس زیادہ ہے. ایسے ہی دین کی کچھ معلومات ہوتی ہیں, ہم معلومات کو علم سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں بندہ وہ ٹھک 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 جواب دیتا ہے, اور فلاں جو ہے نا حوالے پہ حوالہ دیتا ہے, ریفرنس بڑا بالکل دیتا ہے, سیٹ بہت اچھا آدمی ہے جناب. بھائی اتنا کافی تھوڑی ہے. یہ تو کمپیوٹر کو پھر آپ امام مسجد بھی بنا لیں, مفتی بھی بنا لیں, بالکل ایگزیکٹ حوالہ دیتا ہے آپ کو. موبائل کمپیوٹر مشین ہے نا, مشین کا تو کام ہی ہے, اس میں تو ایکوریسی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو علم اس چیز کا نام نہیں ہے. فرمایا ولکن یقبض بقبض العلماء, علماء کو اللہ اٹھائیں گے. فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا, عالم نہیں رہے گا معاشرے میں. فَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا, لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے. اچھا ایک سوال ہے اس حدیث پاک میں جو فرمایا جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی ریڑھی لگا رہا ہوگا, اس کو لوگ کہیں گے آ جا امام مسجد بن جا, یا آ جاؤ آپ ہمارے چینل پہ لوگوں کو مسئلے بتایا کرو. نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ عالم نما ہوگا, حقیقت میں جاہل ہوگا. ظاہر میں عالم ہوگا. دیکھیں نا, جو آدمی عطائی ہوتا ہے ڈاکٹر, کیا وہ درانتی لے کے چارہ کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ ٹیکے لگانا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں, وہ حلیہ وہی بناتا ہے, گیٹ اپ وہی بناتا ہے, سیٹ اپ وہی بناتا ہے, لیکن اس کے اندر خرابی ہوتی ہے, اوپر سے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا, جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوا بنائیں گے. فافتوا بغیر علم, وہ فتوے ٹھوکیں گے بغیر علم کے. فتویٰ دیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن پیچھے علم نہیں ہوگا. معلومات بھی ہو سکتی ہیں, علم نہیں ہوگا. فضلوا واضلوا, خود بھی جہنم میں جائیں گے اور جو ان کے پیچھے چلے گا اس کو بھی جہنم میں لے جائیں گے. علامات قیامت میں سے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انظروا عمن تأخذون دینکم. بھائی صاحب, دنیا کا سودا لینے وقت تم 10 دفعہ دیکھتے ہو. یہ تعبیر ہے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ, خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام ہوئے, مجتہد بھی تھے. فرمایا کہ انظروا عمن تأخذون دینکم, جب دنیا کی چیزوں میں تم 10 دفعہ دیکھتے ہو, استخارے کرتے ہو, رشتہ کریں کہ نہ کریں, فلاں کریں کہ نہ کریں, پلاٹ خریدیں کہ نہ خریدیں, گھر لیں کہ نہ لیں, کہیں ہمیں ہاتھ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ, کوئی ڈنڈی نہ ہو جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, تو جب دین کا معاملہ ہو تب بھی دیکھا کرو.
انظروا عمن تاخذون دینکم، دین کہاں سے حاصل کر رہے ہو؟ بالکل دو نکاتی بات ہے کہ دین آج بھی، پہلے بھی، آئندہ بھی منبر و محراب سے ملے گا، ان لوگوں سے ملے گا جنہوں نے دین کا علم باقاعدہ حاصل کیا ہے، اور پھر وہ اہل تقوی بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اور ان پر امت کے پچھلے چلے آنے والے علماء کا اعتماد بھی ہے، وہ لوگ صحیح گائیڈ کریں گے۔ جو بندہ سکرین پہ آ رہا ہے میں اس کو کیا جانوں کون ہے وہ؟ جو بندہ معاشرے میرے سامنے رہتا ہے، میرے سامنے اس کا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، اس کا چال چلن بھی ہے، اس کا تقوی، دیانت، امانت، یہ سب چیزیں ہیں میرے سامنے، وہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی سب سے پہلے آ کر یہ دعوت دیتے، قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، یہ 40 سال 20-30 سال جتنا میری عمر میں دعوی نبوت کیا ہے، اس سے پہلے میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے، افلا تعقلون، دیکھو اس میں کہیں کوئی اشکال ہے تو اس پہ ہاتھ رکھو۔ تو دین اس آدمی سے لینا جو نبی کے طریقے پر ہے۔ نبی سکرین سے دین نہیں دیتے تھے، نبی لوگوں کو سامنے اپنے آپ کو رکھتے تھے۔ جو بندہ معاشرے کا حصہ ہے وہ ہے دین وہ دے گا، جس کا ہمیں پتہ ہے کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے پڑھ کر آیا، اور جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ معلومات زیادہ بھی ہوں، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ عیسائی، یہودی باقاعدہ یہ سارے علوم پڑھتے ہیں، جتنے بھی ہمارے علماء کو علوم پڑھائے جاتے ہیں باقاعدہ پڑھتے ہیں، اور بہت اچھے پڑھتے ہیں۔ اب کیا پتا وہ بندہ کہاں سے ڈگری حاصل کر کے آیا، امریکہ سے آیا، فلان جگہ سے آیا، کس ڈگری سے، اب وہ آ کر عالم دین ہے جناب، فتوے دے رہا ہے، تو ہمیں کیا خبر کہ کہاں جا کے ہمیں مارے گا وہ۔ اس لیے جس کا ماضی ہمیں معلوم نہیں، جس کی معاشرت ہمیں پتہ نہیں، جہاں رہتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اسے کیا جانے۔ سکرین پہ آ کر تو ایکٹنگ کرنے کو 10 لوگ کرتے ہیں، ایکٹنگ میں ایکٹر ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، تو کیا اس سے جا کے لوگ علاج شروع کروا دیتے ہیں؟ تو یہ سکرین جو ہے نا، یہ تو دھوکہ ہے۔ بس اس سے ٹھیک ہے آپ اپنی دنیا کی معلومات لیں، لیکن دین یہاں سے لینے کا نہیں ہے۔ بالکل دین کا علم تو علماء سے حاصل ہوگا۔ امت پہلے کیا کرتی تھی؟ علماء پر اعتماد رکھتی تھی۔ آج امت کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی ہے کہ ہر بندہ تحقیق کرے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس تحقیق کا؟ کہ ہر بکری جو ہے بھیڑیے کے قابو میں آ رہی ہے۔ جب اپنے کھونٹے سے آزاد ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور ایسے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، حماقتوں پہ حماقتیں، جہالتوں پہ جہالتیں، لیکن اب اس کی جہالت کا پتہ آپ کو نہیں چلے گا، عام آدمی کو نہیں چلے گا، کیونکہ انجینئر کی غلطی انجینئر پکڑ سکتا ہے، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر پکڑ سکتا ہے، کیونکہ ٹیکنیکل چیز ہے۔ تو کون سا آدمی کہاں غلط کر رہا ہے، کتنا بڑا فتنہ کھڑا کر رہا ہے، آپ کے ایمان کی کون سی بنیاد کھینچ رہا ہے، آپ کو کس چیز سے ہلا رہا ہے، یہ پتہ ہمیں نہیں چلے گا، یہ تو علماء بتائیں گے۔ تو یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے ایمان، قرآن پاک میں ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں دین کا علم نہیں ہے۔ ہر بندہ نہ خود ڈاکٹر ہو سکتا ہے، نہ انجینئر ہو سکتا ہے، نہ مفتی، نہ عالم ہو سکتا ہے، نہ مفسر محدث ہو سکتا ہے، اسے پوچھ کر چلنا ہے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں کچھ خیال آ گیا ہے کہ ہم بھی بہت کچھ ہو سکتے ہیں، دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ نماز کے فرائض تو ہمیں آتے نہیں ہیں، غسل ہم صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے، تیمم کی ساری شرطیں ہمیں پتہ نہیں ہیں، اور باتیں ہم کرتے ہیں ایران توران کی۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی، دین کی، ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔